ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی مقام آخر سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف تمام احباب حضور کی بارگاہ میں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ وسلم علیکہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ رب سچے نے رحمت کر کے دتا اے سہارا، رب سچے نے رحمت کر کے دتا اے سہارا، نور اپنے تھی روشن کر کے بھیجیا نبی پیارا۔ رجب شریف حضور کی معراج شریف کے بھی برکات ہیں، تو اسی سلسلے میں رائے صاحب علیہ رحمہ کا جو یوم وصال ہے وہ بھی رجب شریف میں ہے۔ اس سلسلے میں یہ برکات معراج شریف کی آپ کو خاص نصیب ہوں گی۔ آپ نے جو خوبصورت حضور کی معراج کا ذکر فرمایا، رب سچے نے درجے دے کے رحمت للعالمین بنایا، پیارے نبی دی شان بنائی رحمت دا کر کے سایہ، وہی رب دی نازل ہوئی صدیہ اپر آسمانہ۔ یہ خالص پٹھواری کے اندر جبرائیل براق لے آئے لے کے حکم ربانی، سفر معراج مبارک والا جس دم ہویا جاری، ایسی رات مبارک سونی ستی خلقت ساری۔ سدرۃ المنتہا تک پہنچے جبرائیل کھلویا، میرا سفر یا نبی اللہ اتھے پورا ہویا۔ آپ ہی جاؤ عرش بریں تے میں اگے نہ جاواں، نوری چمکے بہت زیادہ تائیں میں گھبراواں۔ رف رف آ کے حاضر ہوئے بن کے استقبالی، لے کے سونی خوشبو پیاری عرش مبارک والی۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا، درود و سلام حضور پر نور شافع یوم النشور، حبیب کبریا احمد مجتبیٰ، جان کائنات اصل کائنات فخر کائنات، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ پیش کرنے کے بعد رجب المرجب شریف کی آج 3 ہو چکی ہے۔ ماہ مقدس ہے جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں کثیر احادیث بیان فرمائی۔ 4 حرمت والے مہینے ہیں جن کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک ذوالقعدہ جسے ذیقات کہتے ہیں ہم، ذوالحجۃ الحرام جسے ہم ذی الحج کہتے ہیں، محرم شریف، اور چوتھا مہینہ حرمت والوں میں سے رجب شریف کا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور اس ماہ مقدس میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ سیدہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رمضان شریف کے علاوہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور پورا پورا مہینہ روزے رکھے، سوائے ان مہینوں کے شعبان اور رجب کے۔ حضور اتنا کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ امہات المومنین یہ خیال فرماتی تھی کہ حضور شاید سارا مہینہ ہی روزے رکھتے ہیں۔ کثرت سے استغفار فرماتے تھے، کثرت سے اپنے رب سے بخشش طلب کرتے تھے۔ اور رجب شریف، اس کو رجب کہتے کیوں ہیں؟ حرمت والے مہینہ یہ کیا ہے؟ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ جس مہینے میں اسلام سے پہلے جو عرب تھے جاہلیت کے زمانے میں بھی ان 4 مہینوں کی عزت کرتے تھے۔
کوئی حرمت والا دن آ جائے نا، عظیم دن آ جائے، جس طرح 10 محرم شریف ہوتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں بھی ایک تصور ہے کہ یار آج تو کربلا والوں کی یاد کا دن ہے، آج تو یہ لڑائی جھگڑا نہ کرو، یہ گالی گلوچ نہ دو، یہ ایسی بات نہ کر، کیوں؟ یہ ان پیاروں کا دن ہے۔ تو ایسا تصور اسلام سے پہلے عرب کے اندر تھا کہ وہ ان 4 مہینوں کی تعظیم کرتے تھے، اور ان 4 مہینوں میں نہ تلوار اٹھاتے، نہ نیزہ اٹھاتے، نہ جنگ کسی سے کرتے تھے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب وہ غیر مسلم ہو کے، جب وہ جاہلیت کے زمانے میں اس کی تعظیم میں اپنی تلواروں کو نیچے کر لیتے تھے، تلواروں کو سنبھال لیتے تھے، تلواروں کو وہ استعمال نہیں کرتے تھے، تو اے بندہ خدا، اے نبی علیہ السلام کے غلام، تو اس کی حرمت میں اپنی زبان کو محفوظ نہیں کر سکتا؟ بزرگوں کا اپنا انداز ہے، کہا وہ کافر ہو کے، غیر مسلم ہو کے تلوار کو نیچے کر لیتے تھے، تلوار نہیں اٹھاتے تھے، اپنی تلوار کسی پہ چلاتے نہیں تھے، تو اس مہینے میں اس زبان کو محفوظ نہیں کر سکتا کسی کی غیبت سے، کسی کی چغلی سے، بد زبانی سے، گالی سے، ان جیسے کلمات سے محفوظ نہیں کر سکتا۔ فرمایا وہ کافر ہو کہ اگر اس کا احترام کرتے تھے، تجھے تو اللہ نے اپنے حبیب کا امتی بنایا، تجھے تو نور اسلام عطا کیا، تجھے تو حضور علیہ السلام کا غلام بنایا، تجھے زیادہ اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اور رجب شریف زبان کتنی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایام گزرے ہیں، آپ اپنی زبان مبارک کو یوں اپنے ہاتھ سے پکڑ کرنا اس سے مخاطب ہوتے تھے، فرماتے تھے تو نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے، تو مجھے بڑا پھنسا دیتی ہے، اگر تو صحیح ہو جائے تو میرے بہت سارے کام آسان ہو سکتے ہیں، بہت ساری مشکلیں حل ہو سکتی ہیں، بہت سارے راستے کھل سکتے ہیں، تو مہربانی کیا کر، تو تنگ نہ کیا کر۔ وہ اپنے آپ سے، ہم تو لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، کچھ ایسے بھی بندگان خدا تھے جو اپنے آپ کو سنایا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں جتنا انسان اپنے آپ کو سناتا ہے اتنا سکون میں رہتا ہے، اور جتنا بندہ دوسروں کو سناتا رہتا ہے، خود نہ سننے کی اسے طاقت رہتی ہے، نہ خود سمجھ سکتا ہے، نہ خود عمل کر سکتا ہے۔ تو آپ زبان کے بارے میں، اور حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں کثیر بار ارشاد فرمایا، فرمایا صبح ہوتی ہے، سارے اعضائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، کان، ناک، آنکھیں، وجود سارا ہاتھ جوڑتے ہیں۔ اب ہاتھ کیسے جوڑتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہاتھ بھی کسی کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، تو یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، عقل نہ مانے لیکن اس کو ماننا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ اے زبان مہربانی کرنا، پورا دن تو سلامت رہنا، اگر تو سلامت رہی تو ہم بھی سلامت رہیں گے، اگر تو سلامت نہ رہی تو پھر ہماری بھی خیر نہیں ہے۔ اگر تو پھسل گئی، پھسلتی تو زبان ہے نا، بندہ کافر ہو جاتا ہے، پھسلتی زبان ہے بندہ بے ادب ہو جاتا ہے، پھسلتی زبان ہے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، پھسلتی زبان ہے خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، پھسلتی زبان ہے مار پورے وجود کو پڑتی ہے۔ تو زبان کا کنٹرول کرنا یہ انتہائی اہم ضروری ہے۔ تو اس ماہ مقدس کا ایک سبق، ایک درس عبرت یہ ہے کہ زبانوں کو کنٹرول کرو، اپنی زبانوں کو لگام دو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ یہ ماہ مقدس کتنا عظیم ہے، کتنا، اس کی میں کیا آپ کو عرض کروں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت کا زمانہ تھا، تو ایک شخص کو گھسیٹ کر ایک شخص لے کے جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی قریب تھے، حضور کے چچا زاد، وہ پوچھنے لگے یہ کون شخص ہے؟ امیر المومنین پوچھنے لگے یہ کون؟ فرمایا یہ فلاں شخص ہے، ابن سبغا اس کا نام ہے۔ تو فرمایا اسے کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے تھے، ایک شخص بتانے لگا یہ فلاں شخص کی اسے بد دعا ہے، پھٹکار ہے۔ کہا کون ہے شخص؟ کہا اس کا نام ایاز ہے، ایاز، عین سے۔
فرمایا ایاز کو بلاؤ، ایاز حاضر ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یہ ابن سبغا اور تیرا کیا معاملہ ہوا جو اس حال پہ یہ پہنچ گیا؟ وہ ایاز کہنے لگا امیر المومنین جاہلیت کے زمانے کی بات ہے، ابھی ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے، چھوڑیں اس واقعے کو، وقت گزر گیا، اب اسلام کا نور ہمیں مل گیا، اب وہ پرانے واقعات، وہ پرانی قبریں اکھاڑنے کا فائدہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے کرم سے ہمیں حضور نے دین اسلام عطا فرمایا، نور ایمان عطا فرمایا، لیکن نصیحت کے لیے تم وہ واقعہ سناؤ، کیا ہوا کہ یہ اس حالت تک پہنچا؟ اب رجب شریف کی برکات دیکھنا اور رجب شریف کی عظمت کتنی ہے رب کے ہاں۔ وہ ایاز حضرت فاروق اعظم سے عرض کرنے لگے امیر المومنین 10 میرے چچا زاد بھائی تھے اور میں اکیلا تھا، میرا بھائی کوئی نہیں تھا، جو تھا وہ فوت ہو گیا، میں اکیلا تھا، یہ 10 تھے اور میں ان کا پڑوسی تھا، یہ 10 کے 10 مل کے مجھ پہ ظلم کرتے، میرا مال لے لیتے، میرا حق چھین لیتے، میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتا، ترلے کرتا، رشتہ داری کا، خاندان کا، اپنے خون کا انہیں واسطہ دیتا، مہربانی کرو، ہمسایہ ہوں، رشتہ دار ہوں، خون ہوں، معاف کر دو یار، نہ کرو ایسا۔ امیر المومنین یہ میرے کسی واسطے کے آگے ان کا دل نرم نہ پڑتا، میں خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا، میں رجب کا انتظار کرنے لگا۔ جب رجب کا مہینہ آیا، جاہلیت کے اندر رجب کا مہینہ آیا تو میں نے اپنے رب سے ان کے حق میں بد دعا کی، مالک میں ناچار ہوں، بے کس ہوں، بے بس ہوں، اکیلا تھا، یہ 10 مل کر مجھ پہ ظلم کرتے رہے، مالک تو جانتا ہے، مالک صرف ایک ہی میری تیری بارگاہ میں عرض ہے، ان 10 میں سے صرف ایک کو زندہ چھوڑ، باقی سب کو مار دے، اور جو زندہ رہے اسے بھی اندھا کر، لولا بنا، لنگڑا بنا، اور زمانہ دیکھے کہ ایک آدمی سے گھسیٹ کر لے کے جا رہا ہو، تاکہ پتہ چلے کسی بے کس کے اوپر ظلم کرنے والے کا حال کیا ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تیرا واقعہ انتہائی عبرتناک ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں جب کسی مظلوم پر ظلم ہوتا اور اسے کوئی راستہ دکھائی نہ دیتا تھا تو وہ رجب کا انتظار کرتا تھا، مالک وہ مہینہ آئے تیری بارگاہ سے میں مانگوں۔ جب زمانے والے آنکھیں پھیر لیتے تھے، جب کوئی نہیں سنتا تھا تو بندگان خدا اس ماہ کا انتظار کرتے تھے کہ اس ماہ زبان سے لفظ نکلتے تھے اور قبولیت ہو جایا کرتی تھی۔ یہ ماہ مقدس رجب شریف کا ہے، یہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ ماہ مقدس نیکیوں کی فصل کو بونے کا ہے، نیکی کا بیج ڈالنے کا، خوش اخلاقی، محبت، پیار، عبادت، سجدے، ذکر، استغفار، درود شریف، وہ بیج زمین میں ڈالنے کا ہے۔ فرمایا پھر شعبان کا مہینہ فصل پکنے کا ہے اور رمضان کا مہینہ اس فصل سے لطف اندوز ہونے کا ہے، پھل کھانے کا ہے۔ ہمارے آقا مولا اسی لیے تیاری کیا کرتے تھے، انہیں تو ضرورت نہ تھی، عمل کی حضور کو ضرورت نہ تھی، وہ تو اپنے رب کا شکر ادا کرتے تھے۔ سبق میرے اور آپ کے لیے تھا، وہ راتوں کی تنہائیوں میں عبادت، وہ دن کے اندر روزہ رکھنا، وہ سب کس لیے تھا؟ وہ ہمیں سبق دینے کے لیے کہ جب اس اتنے بڑے مرتبے پہ فائز ہو کہ ہمارے آقا و مولا اپنے رب کے اتنے عبادت گزار تھے، اتنے شکر گزار تھے، تو ہم گناہوں کی زندگی میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ نیکی دور دور تک زندگی میں ملتی نہیں، اگر ملے تو کہیں ریاکاری ہے، کہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، کہیں کس انداز میں ہے۔ تو بندگان خدا یہ ماہ و سال، یہ دن، یہ خاص کر لمحات بڑے عظیم ہیں، بڑے عظیم ہیں، یہ غفلت میں گزارنے کے نہیں ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا، آپ بیٹھے بیٹھے آپ کو اونگ آ جاتی تھی، عرض کرنے لگے امیر المومنین رات بھی ہوتی ہے سونے کے لیے، دن بھی مل جاتا ہے، تو آپ نہ رات کو آرام نہیں فرماتے، دن کو نہیں آرام فرماتے، یہ بیٹھے بیٹھے غنودگی طاری ہو جاتی ہے، سو جاتے ہیں۔
آپ نے فرمایا دن کو جب سونے کا خیال آتا ہے تو خیال آتا ہے عمر لوگوں کے حق ضائع ہو جائیں گے، دن کو نہیں سوتا، اور جب رات کو سونے کا وقت آتا ہے تو اس کا حق یاد آ جاتا ہے، دن کو بندوں کے حق کی وجہ سے نہیں سوتا اور رات کو خدا کے حق کی وجہ سے نہیں سوتا۔ ہم تو سوئے سوئے زندگی گزار رہے ہیں، غفلت میں، گپ شپ میں، غیبت میں، چغلی میں، گناہ میں۔ اس زندگی کے یہ انداز درست نہیں ہے۔ پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، پتہ نہیں کہاں زندگی کس موڑ میں آخری سانس آ جائے اور رب کے حضور پیش ہونا ہو تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اس کے حضور پیش ہوتے ہوئے شرمندگی نہ ہو، ندامت نہ ہو، اپنے مالک کو اس طرح راضی کر لو۔ حضور کثرت سے اس ماہ میں ایک دعا پڑھا کرتے تھے، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور وہ دعا کیا پڑھتے تھے؟ وہ دعا جو کوئی بزرگ کرے، وہ دعا جو کوئی باپ کرے اولاد کے لیے، وہ دعا جو کوئی پیر کرے، جو استاد کرے، لیکن وہ دعا جو امام الانبیاء نے کی اپنے لیے، اپنی امت کے لیے اس مہینے میں خاص کر، وہ دعا کیا تھی؟ حضور کثرت سے دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب میں اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان تک خیر و عافیت سے پہنچا۔ حضور کثرت سے دعا کرتے تھے، یہ دعا اپنے زبان پہ رکھیں، استغفار کی کثرت کریں۔ اس مہینے میں ویسے ہر سال کا ہر دن استغفار کرنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ زبان سے آپ لفظ نکالیں گے اخلاص کے ساتھ قبول ہو جائے گا۔ اپنے لیے استغفار کریں، استغفار گناہوں کی بخشش کے لیے بھی ہوتا ہے، استغفار مال کی کثرت کے لیے، استغفار اولاد میں برکت کے لیے، استغفار گھر میں خیر و برکت، دنیا کا کوئی کام بھی ہو، استغفار ہر ایک تالے کی چابی ہے، ہر تالے کی چابی استغفار ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں، جس کی اولاد نہیں وہ بھی استغفار کرے، جس کے ہاں کسی شے کی کمی ہو وہ استغفر اللہ پڑھے، اس لیے کہ پریشانیاں اور مصیبتیں تب آتی ہیں جب بندے کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اور گناہوں کو دھونے کے لیے استغفار کا پانی ضروری ہے۔ جب استغفار کا پانی لگ جاتا ہے رب کی رحمت کا نزول ہو جاتا ہے۔ تو استغفار اپنی عادت بنائیں، اپنی اولاد کی عادت بنائیں، ہر قدم پہ استغفر اللہ پڑھیں، درود شریف کی کثرت کریں، زندگی نیکی کے اندر گزاریں۔ یارو زندگی تو گزر جانی ہے، ہنس کھیل کے بھی گزر جانی ہے، لیکن یاد رکھو جو یہاں ہنس ہنس کے جیتے ہیں، ہنس ہنس کے جیتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں جو ہنس ہنس کے جیتے ہیں، محفلوں میں، گھروں میں، دوستوں میں ہنس ہنس کے جیتے ہیں، ان کی موت بڑی مشکل ہوتی ہے، ان کی آخرت بڑی مشکل ہوتی ہے۔ زندگی میں رونا سیکھو، کچھ تنہائی کے لمحے ایسے گزارو جب اپنے رب کے سامنے اپنی زندگی کو یاد کر کے، ماہ و سال کو یاد کر کے، گزرے ہوئے لمحات کو یاد کر کے آنسو بہاؤ۔ یاد کرو جب آنسو بندہ مومن کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے تو دنیا کی ساری دولتوں سے رب کے ہاں وہ زیادہ عزیز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی سنتوں کے مطابق ان ایام کی ان برکات کو لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔